لوگ زیادہ تر تعلیم سے نفرت کیوں کرتے ہیں اور تعلیم کو صرف روزگار تک ہی کیوں محدود سمجھا جاتا ہے؟ اچھا دیکھیے ہدایت صاحب، کیونکہ ہدایت صاحب بڑے کمال، یہ چترال سے ہیں جی چلاسی ہدایت خان اور کمال کے انسان ہیں جی، میرے ساتھ رابطے میں بھی رہتے ہیں اور بڑی اچھی بات ہے کہ ان کا نام اب دیکھیں ٹی وی پہ اس وقت چل رہا ہے. گزارش یہ ہے کہ بنیادی طور پہ انسان سہل پسند ہے، یہ اس کی فطرت جبلت میں ہے کہ وہ سست ہے، اسے نا ایفرٹ کرنا اچھا نہیں لگتا. کال ینگ تھا نا جی، بڑا اس کا کام ہے، سیگمنٹ فائٹ کے بعد دنیا میں ایک بڑا نام کال ینگ کا، اور میں تو اس کی MBTI کا بڑا دیوانہ ہوں. اس نے تھیوری دنیا میں دے دی کہ 16 طرح کے انسان ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے کیونکہ تحقیق کرنا سیکھنا ایک مشکل کام ہے، لہٰذا انسان جج کر کے جان چھڑا لیتا ہے. اٹس ویری ایزی ٹو جج، ٹو میک سمپل پرسیپشن. دو سملر ہیں تو تیسرا بھی ویسا ہی ہوگا. ادھر سے آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا، ایسی پگڑی ہے یہ فرقہ ہوگا، ایسا ٹخنا ہے یہ مطلب، ایسے نماز پڑھ رہا ہے. یہ بنے بنائے ہمارے جو باعثز ہیں، ہم محنت کرنے تحقیق کرنے. مثال لیجیے، میں چھوٹی سی آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ یہ کہانی میں نے کہیں پڑھی، اور اس سوشل میڈیا پہ بھی اس طرح کی کہانیاں موجود ہیں، لیکن میں بڑی پرانی یہ کہانی پڑھی. یہ کہانی جو تھی وہ اس طرح تھی، یعنی پرسیپشن کیا ہوتی ہے، ریئلٹی کیا ہوتی ہے، سمجھانے کے لیے کہ یہ UK کا واقعہ کوٹ کیا جا رہا ہے. کوئی گورے کی کتاب میں نے کہانی پڑھی. ایک سنگل مدر تھی، اس نے بڑی محنت سے اپنی بچی کو پالا. بچی جوان ہوگی، بالغ ہوگی، اور اس کے بعد بچی، کیونکہ جو سنگل مدر ہوتے ہیں نا جی، اپنا بچے پلتے ہیں جن میں صرف فادر یا مدر سنگل پیرنٹنگ ہوتی ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے، ان کے بڑے کمپلیکس ہوتے ہیں. تو اس بچی میں ایک اینگر تھا، تو بعض اوقات چھوٹی چھوٹی بات ماں سے ناراض ہوتی تھی. جاب اس نے شروع کر دی. صبح اٹھی تو ماں سے ناشتے کا کہا، تو ماں نے کہا کہ بیٹا ناشتہ آج خود بنا لو، میری تو بیٹی کو غصہ کر. اس نے کیا کیا کہ اپنا بیگ اٹھایا، اور آپ اگر لنڈن جائیں اور UK جائیں اور باہر جائیں تو وہاں پر انڈر گراؤنڈس کتنی ٹرینز چل رہی ہوتی ہیں سارا، تو اپنے اسٹیشن پہ جا کے بیٹھ گئی. پھر اسے خیال آیا کہ یار مجھے غصہ تو ہے، لیکن اٹس اوکے، میں کچھ ٹک شاپ سے کوئی بسکٹ لیتی ہوں، اور اس کے بعد وہ بسکٹ لے کے میں کھاتی ہوں. تو ٹک شاپ سے جا کے اس نے بسکٹ جو ہے نا اس خریدا، اور خریدنے کے بعد جو اپنا بیگ تھا اس ادھر رکھا، اور رکھنے کے بعد جی وہ اپنا اسے خیال ہے پانی بھی پی لینا چاہیے. تو سامنے کولر تھا، اس نے پانی لیا اور واپس آئی تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک لڑکا اس کی بالکل ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھ کے اس کے بسکٹ کھول کے کھا رہا ہے. اس کو تو اتنا غصہ، پہلے صبح ایک واقعہ ہوا کہ ناشتہ نہیں کیا، ابھی ٹک شاپ سے بسکٹ لیے ہیں اور اس کے بسکٹ کھا رہا ہے. اچھا وہ لڑکا بھی بڑا عجیب سا تھا، اس نے جیسے ہی آ کے بیٹھی تو اس نے آفر کیا آپ لے نا. اسے اور غصہ چڑھا، ایک تو میرے بسکٹ ہے، اوپر سے مجھے ہی دے رہے ہیں. دوبارہ اس نے اب غصے سے اس نے ایک لے لیا، اس نے بھی ایک لیا. اب ایک ایک کرتے کرتے آخری ٹرے میں، پلاسٹک کی ٹرے میں چھوٹا سا بسکٹ رہ گیا. تو جیسے ہی بسکٹ رہ گیا تو اس کو خیال آیا میرا بسکٹ ہے، میں نے کھانا ہے. فوراً لڑکے نے بسکٹ اٹھا لیا، اٹھایا، اس کو غصہ آ رہا، اس نے آدھا توڑا، بڑی محبت والے انداز میں آدھا بسکٹ دیا، آدھا اس نے کھایا، آدھا غصے کی انتہا. اس نے بیگ اٹھایا، سامنے شٹل آ رہی تھی، ٹرین میں بیٹھی. اب آپ کو پتہ ہے، میری بات کو اب سیکنڈ کریں گی، کہ دنیا کی جتنی ہماری فیمیلز ہیں، وومنز ہیں، وہ جب کچھ کھا پی لیتی ہیں تو پہلا کام تھوڑی دیر بعد چیک کرنا ہوتا ہے. بتائیں، خوش ہو جاتی نہیں، لپسٹک چیک کرنی ہوتی ہے. تو فوراً اس نے لپسٹک چیک کرنے کے لیے جیسے بیگ کھولا تو اس کے اندر بسکٹ کا ایک پیکٹ پڑا ہوا تھا. اچھا، اسے خیال ہی نہیں رہا کہ وہ بسکٹ کا پیکٹ اس نے بیگ میں رکھا تھا، اور وہ بسکٹ کا پیکٹ جو وہ شیئر کر رہا تھا وہ لڑکے کا تھا، وہ اس کا اپنا تھا. جو غصہ تھا وہ ہمدردی اور شرمندگی میں بدل گیا، کیونکہ تیزی سے پرسیپشن بنائی تھی کہ میرے بسکٹ تھے اور یہ کھا رہا تھا. غصے میں بھی آپ کا تحمل، جلد بازی میں، غصے میں، بغیر تحقیق کے مزاج کے ہم جلدی سے کوئی رائے بناتے ہیں اور اسے تھوپ دیتے ہیں. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے ہم علم حاصل نہیں کرتے. علم کے لیے تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، علم کے لیے تردد کرنا پڑتا ہے، علم کے لیے آپ کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. سو یہ ہمارے مزاج میں. سو یہ جو پرائس ہے لرننگ کی، پرائس ہم نے سمجھا شاید ڈگری پرائس ہے، شاید 16 سال پڑھنا پرائز ہے. لرننگ کے لیے تو دیکھیں حکم ہے کہ ایک ملک سے دوسرے ملک جائیں. لرننگ کے لیے تو حکم ہے کہ ماں کی گود سے قبر تک سیکھیں. لرننگ کے لیے تو حکم ہے کہ یہ فرض ہے ہر مرد اور عورت پہ. لرننگ تو اتنی کمال کی چیز ہے کہ جو بعض مفہوم ہے احادیث کے، اس میں جو ایک طالب علم ہے اس کی دوات کی سیاہی وہ بڑی افضل قرار دی گئی ہے. لرننگ تو ایک ایسی کمال کی چیز ہے کہ قرآن کہتا ہے ہر علم والے پہ علم والا ہے، اس سے پھر علم والا ہے، یعنی ہر درجے پہ اوپر ایک درجے والا ہے. تو دنیا میں علم جو ہے، اب دیکھیں علم کی بنیاد پہ تو دنیا کے ٹاپ کنٹریز ویزا دے دیتے ہیں، نیشنلٹی دے دیتے ہیں. ایجوکیشن لیول پر آپ کو اتنی ساری چیزیں مل جاتی ہیں.